والصلاة والسلام على من أرسل الله إلى الجن والإنس سميا في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على مولانا مولى الجن والإنس رسوله ووزيره وابن عمه وصاحب لوائه أسعد الله الغالب غالب على كل غالب على المطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب مصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان الذي زوج في السماء بخير النسوان أسد الله عين الله وجه الله وجه الله عين الله لسان الله يد الله علم الله عناية الله قدرة الله حكم الله باب الله مشيئة الله نور الله صفوة الله حجة الله كرامة الله سر الله في العالمين أمير المؤمنين نقطة باري بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الصلاة على بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين الأكبرين الذين بولايتهم ومحبتهم وألفتهم وعنايتهم وولايتهم يقبل الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ما شاء الله والله نطعم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علماء اعلام براج اسلام کی صحت و سلامتی کے لیے اسلام کی بالادستی کے لیے دشمنان اسلام کی ذلت و خاری کے لیے اور ممنون مدنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے بے زروں کے زر کے لیے بے اولادوں کی اولاد کے لیے مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے جو اپنی بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی بچیوں کے برابر کے کوہ کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے اپنے اشکوں کو زہرا کے رومال میں جگہ دینے کے لیے مل کے ایک مرتبہ ہے تبھی صلوات کی تلاوت اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاقك وتمتعه فيها طويلا امام کے ظہور میں حجت القائم لانتت سرکار کے ظہور میں تاجیل کے لیے
سرکار کے ظہور میں ادنا جانثار بننے کے لیے، سرکار کی خوشنودی و خوشی کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت کریں۔ عزیز محترم، آج سلسلہ لسان نبی کلام خدا کے موضوع کی 10ویں نشست ہے۔ ابھی بات فقط نطق تک آئی ہے کہ اس کا کلام میرا کلام ہے، یہ بول سکتا ہی نہیں ہے جب تک میں نہ چاہوں۔ اس کی زبان پہ میری وحی کا پہرا ہے، اس کی زبان پہ میری وحی کا پہرا ہے۔ یہ اگر کسی کی تعظیم کو کھڑا ہو جائے تو یہ نہ سمجھ لینا بیٹی سمجھ کے کھڑا ہوا، میری وحی تھی کہ زہرا آنے والی ہے، کھڑا ہو جائے۔ اگر رکوع کو پورا نہیں کیا کسی کے لیے تو وہ بھی وحی کے ساتھ۔ ساری زندگی رسول نے فضائل بھی بیان کیے، مسائل بھی بیان کیے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس ستارے کی جو منہ کے بل زمین پہ آیا۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا نہ بہکا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا جب تک اس پہ وحی نہ ہو جائے۔ مطلق العناد، یہ آیات جو نازل ہوئی ہے رسول کے دماغ سے متعلق، رسول کے نطق سے متعلق، ان سب کا تعلق ولایت کے ساتھ ہے۔ نماز کے مسئلے پہ کبھی یہ آیت نہیں آئی، روزے کے مسئلے پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا، حج کے مسئلے پہ کبھی اعتراض نہیں ہوا، لیکن جب بھی ولایت کی بات ہوئی تو اعتراضات ہوئے، اور اللہ نے اس ولایت کو اتنا عظیم سمجھا کہ زبان رسول کی ہے لیکن یہ کہہ دیا کلام میرا ہے۔ زبان رسول کی ہے، کلام میرا ہے۔ ہاتھ رسول کے ہیں، عطا مارتا یہ ہے، یہ نہیں مارتا، میں مارتا ہوں۔ اپنے پاس نہیں بلاتا، یہ نہیں بلاتا، میں بلاتا ہوں۔ کسی کو نہیں اٹھاتا اپنے پاس سے، یہ نہیں اٹھاتا۔ رسول نے ہمیشہ ہر کام کیا ظرف دیکھ کر۔ رسول نے ساری زندگی جو کام بھی کیا وہ ظرف دیکھ کر۔ کسی کے لیے سجدے کو طولا نہیں کیا تو ظرف دیکھ کر، کسی کے لیے نماز کو چھوٹا کیا کسی بچے کی آواز سن کے تو ظرف دیکھ کر، کسی شخصیت کے لیے رکوع کو بڑھایا تو ظرف دیکھ کر، کسی کا ہاتھ بلند کیا تو ظرف دیکھ کر، کسی کو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ کہا تو ظرف دیکھ کر، کسی کے لیے اللہم اعطنی بأحب خلقک الیک یأکل معی ھذا الطیر کہا تو ظرف دیکھ کر، کسی کے لیے یہ کہا
جیسا میں ہوں ویسا یہ ہے ظرف دے گا. کسی کو سورت برات پڑھنے کے لیے دی اور پھر واپس لے لی. کسی کو سورہ برات دی کے جا کے پڑھ لو. اصل میں سورہ برات کا تعلق اللہ کے عذاب سے تھا. کہا کہ چلو مسئلہ نہیں ہے یہ بھی پڑھ دے. خود ہی پڑھ لے گا خود ہی سن لے گا. آیت نازل ہوئی یہ آپ نے کیا کر دیا. یا خود جاؤ یا اس کو بھیجو جو تم جیسا ہے. یا خود جاؤ یا اسے بھیجو جو تم جیسا ہے. یہ بھی بڑی بات ہے. یہ تم جیسا. ایک مرتبہ بستر پہ سویا تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ کائنات کی کوئی بھی فضیلت کے لیے میرے مولا نے چاہا ہی نہیں. فضیلت اس کے بارگاہ میں آ کے اس کے قدم چوم کے فضیلت بن گئی. فضیلتیں اس کے قدم چوم کے فضیلت بن گئی. نہ اس کو نبی بننے کی ضرورت ہے نہ اس کو رسول بننے کی ضرورت ہے. نبیوں کو رسولوں کو کافروں کے سامنے اپنی رسالت ثابت کرانے کے لیے معجزے دکھانے پڑتے ہیں. اس کو سونا کافی ہے. وہ معجزے دکھاتے ہیں پھر وہ نبی نہیں مانتے. یہ سو جائے تو کہتے ہیں یہ نبی ہے. سو جائے یہ سو کے دو کو بچاتا ہے. میرا مولا علی سو کے دو کو بچایا. اللہ کو بھی بچایا رسالت کو بھی بچایا. تلوار سے نہیں جنگ سے نہیں سو کے اللہ کی توحید بچائے گی رسول کی رسالت. اچھا ساسا بن سہان مولا کی خدمت میں آئے. آگے کہتا ہے مولا آپ افضل ہیں یا آدم. کہا کہ آدم کو اللہ نے گندم کھانے کے عوض میں جنت سے نکالا. مجھے آزاد کیا کھاؤ میں نے پھر بھی نہیں کھایا. آدم کو کا ایک بیٹا جہنمی میرے دو جوانوں نے جنت کے ساتھ. کیا مولا آپ افضل ہیں کہ نوح. کہا کہ واضح بات ہے. نوح نے بددعا کی پریشانیاں دیکھی لیکن میں نے بددعا نہیں. وہ شیخ المرسلین ہے میں سید الاسیہ ہوں. مولا آپ افضل ہیں کہ موسیٰ. اب موسیٰ مصر سے چلے گئے
جب اللہ نے کہا واپس جا مصر، اب مجھے ڈر لگتا ہے. میں نے ایک مصری کو مارا ہے، ایک مصری کو. ابن حسن نہروی آج سے کوئی 60 سال پہلے کے خطیب تھے. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، فرعون مصری تھا، پانی میں آتے ہی گھل گیا. فرعون مصری تھا، پانی میں آتے ہی. اور آسیہ، دوسرا جملہ اس عظیم عالم کا ابن حسن نہروی، دوسرا جملہ ان کا یہ تھا کہ آسیہ کہتے ہیں چکی کو، کہتے ہیں فرعونیت آسیہ میں پس رہی تھی. تو کہتے ہیں مانا آپ افضل ہیں یا موسیٰ. اب موسیٰ سے اللہ نے کہا فرعون کے پاس جا مصر، تو موسیٰ نے کہا میں نے ایک مصری کو مارا ہے اور غلطی سے مار دیا، مقابلے میں نہیں مارا، مجھے ڈر لگتا ہے. تم میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ میرا مددگار بنا کے بھیج دے. مولا فرماتے ہیں جو اپنی جان بچانے کے لیے بھائی کو ساتھ لے کے آئے وہ موسیٰ ہے، اور جو بھائی کو بچانے کے لیے بستر پہ لیٹ گیا وہ علی ہے. خدایا میرے بھائی کو بھیج دے، وہ میرا سورے بازو بنے، مجھے فرعونیوں سے ڈر لگتا ہے. ہاں نبی ہو کے ڈر لگتا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. کہا وہ جو بھائی سے مدد مانگے اپنے ساتھ لے کے جائے وہ موسیٰ ہے، اور جو بھائی کی خاطر بستر پہ لیٹ جائے وہ علی ہے. اور پھر سرکار نے فرمایا سن ساسا، ایک کو قتل کیا تھا، موسیٰ ڈر گیا. یہ مدینے میں ہر گھر سے پوچھ علی نے کتنے مارے ہیں. مارا تھا ڈر گیا تھا. آپ میرے ساتھ چل پوچھتے ہیں اس کا بھائی مارا، اس کا باپ مارا، اس کا بیٹا مارا، اس کا چچا مارا. خط آیا شام سے، اے علی آپ مجھ سے لڑنے آئے، آپ کو پتا میں کون ہوں؟ آپ جانتے ہیں میں کون؟ سرکار نے جواب میں لکھا انا قاتل امے کا و خالے کا و جدے کا. سرکار فرماتے ہیں مجھ سے بحث نہ کر، میں تیرے چچا کا، تیرے خالو کا، تیرے جد کا قاتل ہوں. پھر اس نے جواب لکھا اچھا یہ بات ہے، میرا لشکر جو ہے وہ گندم کے دانوں کی طرح ہے، اتنا لشکر ہے میرا جیسے گندم کے دانے بکھرے ہوں. سرکار نے جواب دیا میرے پاس 2 مرغے ایسے ہیں تیری ساری گندم کھا جائے. کہ اشکر لخائی یہ دونوں یہ ایسے میرے کو مرغے ہیں، تیری گندم نہیں بچے گی. سرکار نے لیٹ کے 2 کام کیے، لیٹ کے رسالت بچا دی،
توحید بچا دی. اگر مولا نہ لیٹتے نصیری کو دلیل مل جاتی. میرا مولا علی ساری زندگی ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتا رہا. اگر میرا مولا علی نہ لیٹتا، نصیری کے پاس تو دلیل تھی، پڑھو آیت الکرسی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. میرا مولا علی لیٹا، اللہ بچ گیا، وہی بچ گیا. ایسے نہیں اللہ نے مرضیہ دے دی سونے پہ. یہ 24 کیرٹ کا سونا تھا، یہ سونا. اچھا، ہر مال بکنے کے لیے بازار میں آتا. میں نے عرض کیا تھا کہ ہر مال بکنے کے لیے بازار میں آتا، چونکہ مناسبت آ گئی ہے. ہر مال بکنے کے لیے بازار میں آتا ہے، لیکن یہ وہ مال ہے جو سوتے میں بک گیا. یہ وہ مال ہے کہ جو سوتے میں بک گیا. حسن یوسف تا حقیقت میں قیامت لیکن نیر مچیتی، شاعر کا نام ساسا، جس کا نقطہ اس کا نام ساسا. حسن یوسف تا حقیقت میں قیامت لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے. حسن یوسف تا حقیقت میں قیامت لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے. حسن حیدر کی طرح سے شب ہجرت نیر، بات تو جو ہے کہ سوتے میں خریدار ملے. یوسف جا کے ترازوؤں پہ تلتا ہے، یہ آرام سے بستر پہ مل جاتا ہے. کبھی بھی بچتی ہے اس حالت میں. رسول نے ساری زندگی فضائل بھی پڑھے، مسائل بھی پڑھے. چونکہ مقابلہ مسائل سے فضائل کا کیا جاتا ہے، لیکن ساری زندگی زبان ہے کی ہے. چونکہ جملہ اتنا لطیف ہے کہ اس جملے میں خود حیران ہوں جو مولا نے کیا عطا کیا کہ جب محفل ہوتی تھی عام لوگوں کی، سار کی، جھوٹ نہ بولا کرو، غیبت نہ کیا کرو، تہمت نہ لگایا کرو، شراب نہیں پینی، سود نہیں کھانا، چوری نہ کیا کرو، حرام ہے. ادھر امام حسن ہے، الحسن منی وانا من الحسن. کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا اہل بیت کا ایک فرد آیا ہو محفل مسائل سے فضائل میں تبدیل نہ ہوئی. سیدہ آئی تو سیدہ کے فضائل، امام حسن آئے تو امام حسن کے فضائل، امام حسین آئے تو ان کے فضائل. یہ چلے گئے، جھوٹ نہ بولا کرو، فجر کی نماز 2 رکعت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ساری زندگی فضائل بیان کیے، مسائل بیان کیے. آدم کا نور ان کے چہرے پہ آیا، سجدے کی جگہ بنے ملائکہ کے. آدم نے کہا اے اللہ، میں اس نور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. کیسے زیارت کروں؟ کہ آدم ہاتھ اٹھاؤ، انگلی اٹھاؤ. اب جو آدم نے انگلی اٹھائی تو یہاں سے نور نکلا، نور ایک حالے میں تبدیل ہوا. تو آدم نے 5 نوروں کی زیارت کی. آدم ہاتھ اٹھاؤ، انگلی اٹھاؤ، ان 5 نوروں کی زیارت کرو. اور سوال یہ ہے آدم جب بھی زیارت کرنا چاہے پنجتن کی تو انگلی اٹھا کے زیارت کرے.
اب یہ نہ کہا کرو ہم نماز کے بعد انگلی اٹھا کے زیارت کیوں کرتے ہیں. اب اگر کوئی اس انگلی اٹھانے پہ انگلی اٹھائے کیا ہوگا؟ اب عزیزان محترم مسائل بھی بیان ہوئے، فضائل بھی بیان ہوئے. اللہ نے ہر صنف کو خلق کیا عبادت کے لیے. پرندے عبادت کے لیے، مچھلیاں عبادت کے لیے، اور سب سے بڑی عبادت کرنے والے ہیں ملائکہ جو سدا بہار عبادت کرتے ہیں. فرمایا کہ جو دنیا میں فرشتے ہیں ان کے 10 گنا زیادہ فرشتے وہ ہیں جو پہلے آسمان پہ ہیں. ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے ہیں. جب مولا علی کے خلاف بولتے ہیں تو یہ سوچ لیا کہ نہیں سن رہے ہیں. یہ ملائکہ ہے کون؟ سرکار فرماتے ہیں ان الملائکۃ خدامنا خدام لشیعتنا، فرشتے ہمارے نوکر ہیں، ہمارے شیعوں کے نوکر ہیں. تو ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام کیا ہے؟ جو دائیں والا ہے وہ فضائل لکھتا ہے، جو بائیں والا ہے وہ علی کی عداوت لکھتا ہے. فضائل کے ضمن میں لکھتا ہے نمازی بھی ہے، اور ادھر عداوت علی ظاہر ہوئی. یہ والا ویسے خالی، یہ والا خالی، کیونکہ ولایت روح ہے. جس جسم میں روح نہ ہو وہ جسم 2 دن زندہ نہیں رہ سکتا. جس عبادت میں ان کی روح ولایت نہ ہو. اب ہر ایک کو اللہ نے پیدا کیا عبادت کے لیے. انسان پیدا ہوئے عبادت کے لیے، ملائکہ خلق ہوئے عبادت کے لیے. اللہ کی 2.5 لاکھ مخلوق ہے جو غیر مرئی ہے، جو غیر مرئی ہے، جو نظر نہیں آتی آنکھ سے. 2.5 لاکھ، جن میں سے پریاں ہیں، دیو ہیں، جنات ہیں، چڑیلے ہیں، غول ہیں، غولہ ہیں، اور ماشاء اللہ بے پناہ 2.5 لاکھ مخلوقات. لیکن جب بات آئی عبادت کی تو اللہ نے جنات کو انسان کا ہم پلہ بنایا. انسان کا ہم پلہ بنایا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. ان کو عبادت کے لیے خلق کیا. اب اگلی جگہ پہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے من الجنۃ والناس، کہ میں جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے بھر دوں گا. اچھا جب بات ہے یہاں تک، اور مزے کی بات یہ ہے جن میں سے مظلوم بھی ہے، کافی مظلوم قوم ہے. جب بات آتی ہے شیاطین کی تو ہمارے ذہن میں آتا ہے بڑے بڑے دانت، لمبے لمبے سینگ، شیاطین. فوراً خیال آتا ہے کہ جن ہوگا، بڑے بڑے بال، خوفناک شکل. اللہ نے واضح کر دیا پریشان نہ ہونا. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسان کے دلوں میں وسوسہ کرتے ہیں. مجلس کیا ہے؟ اس ماتم میں کیا رکھا ہے؟ یہ لوہے میں کیا رکھا ہے؟ یہ رونے سے کیا ملتا ہے؟
یہ علی علی کرنے سے کیا ملتا ہے؟ جو وسوسہ کرے گا وہ کبھی یہ نہیں کہے گا لطیفے زیادہ نہ سنا کرو. وسوسہ کرنے والا کبھی یہ نہیں کہے گا زیادہ SMS نہ کیا کرو. وسوسہ کرنے والا کبھی یہ نہیں کہے گا کہ کرکٹ کا میچ زیادہ نہ دیکھا تھا. وسوسہ کرنے والا یہ نہیں کہے گا نامحرم سے 2 گھنٹے بات نہ کیا کرو. وسوسہ کرنے والا جب بھی وسوسہ کرے گا علی کے سمجھ سے کیا ملتا ہے؟ کیا علی علی میں کیا رکھا ہے؟ حدیث پڑھ دوں آج. ابھی تک نہیں پڑھی. سرکار فرماتے ہیں جب تم ہمارے چاہنے والوں کو دیکھو گے وہ ہر شے پہ ہماری ولایت کو بلند کرے گا. جب ہمارے منکر کو دیکھو گے جو ظاہراً ہمارا محب ہوگا باطناً ہمارا محب ہوگا وہ ہمیشہ ہمارے فضائل کے سامنے عبادت کو لے کے آئے گا. میرا عقیدہ ہے میرا ایمان ہے حسین کا عزادار بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بے روزہ دار نہیں ہے لیکن میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ نماز آپ کے سامنے پڑھے تو نمازی ہوگا. میں نے کہیں نہیں پڑھا روزہ آپ کے سامنے رکھے تو روزہ دار ہوگا. ہو سکتا ہے نمازی اکیلے میں پڑھتا ہو. بہت سے ایسے نمازی دیکھے جو اکیلے میں نمازی ہیں. جب ان سے بات کی جاتی ہے آپ نماز پڑھتے ہیں یار ہم نے کیا نماز پڑھنی ہے لیکن ہے نمازی. اصل میں نماز ایسی عبادت ہے اس میں اگر ریا آ جائے تو نماز چلی جاتی ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم دروازہ کھلا مسجد کا نماز تہجد پڑھ رہا. اس نے کہا یہ کوئی بندہ ہے اب میں ذرا خلوص پڑھاؤں تو کل جو ہے یہ جا کے بتائے گا لوگوں کو یہ رو کی نماز پڑھا ہے. نماز تہجد سیکھنا ہے اس سے سیکھنا. نماز کے درمیان میں اس کو یہ شک ہے پتہ نہیں اشفاق صاحب ہے رحمان صاحب ہے جبار صاحب ہے سلیم صاحب ہے کون آیا ہوا ہے. خیر سجدہ بھی توڑا نہیں لیکن خیال ہے کہ وہ ہے کون. اب جب نماز بڑے اس نے شوق سے پڑھی سجدہ تمام کیا اب جو بڑے مسکرا کے جب پیچھے دیکھا تو کیا دیکھا بلی آئی تھی مسئلہ. اب اس نے سوچا یار میں نے ساری نماز دلی کی خاطر پڑھی مجھے فرمایا عبادت
خالصتاً لوجہ۔ خبردار کبھی یہ نہ سوچیے گا ہم آل محمد کی عبادت کرتے ہیں، ہم چہرہ ان کا دیکھتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ ہم پیار ان سے کرتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ ہم ذکر ان کا کرتے ہیں، عبادت کی کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کائنات میں ایک ہی ذکر ایسا ہے کہ ایک وقت میں ڈبل عبادت ہو جاتی ہے۔ ایک ہی ذکر ایسا ہے کہ ایک وقت میں ڈبل عبادت ہو جاتی ہے۔ جب ہم ایک مرتبہ یا علی کہتے ہیں تو اس کا بھی نام لے لیا جاتا ہے، اس کا بھی نام۔ جبریل آپ میں موجود ہیں، جبریل علیہ السلام آپ میں موجود ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ استاد کا ذکر و شگرد نہ ہے؟ استاد کا ذکر و شگرد نہ ہے، سیرت نہیں ہونا، بالکل توانائی اپنی جسم کی اکٹھی کرتے ہوئے ہم نے اپنی اپنی آوازوں کو بچانا ہے۔ شہنشاہ نجف آل نسب امیر عرب کی بارگاہ میں مل کے نعرہ یا علی کہنے کو وقت ضائع کہنے سے پہلے فقط اتنا سوچ لیا کریں۔ میں مثال دیتا ہوں، کوئی یہ کرے یا رحمان سے وقت ضائع ہوتا ہے، مسلمان رہے گا؟ بتائیں مجھے، یا رحمان سے وقت ضائع ہوتا ہے، کافر؟ کوئی کہ یا رحیم سے وقت ضائع ہوتا ہے، یا کریم سے وقت ضائع ہوتا ہے، یا ستار سے وقت ضائع ہوتا ہے، یا غفار سے وقت ضائع ہوتا ہے، یا ارحم الراحمین سے وقت ضائع ہوتا ہے، یا خیر الغافرین سے وقت ضائع ہوتا ہے، یا قاضی حوائج المومنین سے وقت ضائع ہوتا ہے، یا مغیث الصالحین سے وقت ضائع ہوتا ہے، یا جابر العظم الکثیر سے وقت ضائع ہوتا ہے، یا راحم الشیخ الکبیر سے وقت ضائع ہوتا ہے، یا رازق الطفل الصغیر سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ مسلمان رہے گا؟ کافر؟ اس نے اللہ کے نام کا انکار کر دیا۔ تو جب یا رحمان کا منکر مسلمان نہیں رہ سکتا تو باہر سے معذرت میرے مولا کا نام بعد میں علی ہے، پہلے اس کا نام علی ہے۔ ذکر کو برداشت کرنا بہت بڑی بات ہے، اس ذکر کو برداشت کرنا بہت بڑی بات ہے۔ ایک
فضیلت پہ ایک مرتبہ شکر واجب ہے. ایک مرتبہ ایک فضیلت سنی، ایک مرتبہ شکر اللہ کا واجب ہے. اے اللہ تیرا شکریہ، مجھے یہ فضیلت برداشت ہو گئی. جابر ہے، آوازیں لگا رہا ہے. مولا نے کہا جابر کیا آوازیں لگا رہا ہے؟ چینی کا ٹکڑا اٹھایا، منہ میں رکھ کے کہا جابر اس کو منہ میں رکھ لے، منہ میں رکھ لے. توالی الانوار میں، مدینۃ المعاجز میں، روضۃ الانوار میں، کشف الاسرار میں، حقائق الاسرار میں، کتنے نام لوں؟ سب عربی کی کتابیں ہیں. سرکار نے منہ میں رکھا، کہا جا میرے جد کے فضائل پڑھ. جا میرے جد کے فضائل پڑھ. یہ آیا سیدھا بازار میں. آگے کہتا ایھا الناس، اے لوگو آج میں تمہیں علی کی شان میں خطبہ سنانا چاہتا ہوں. مجمع اکٹھا ہو گیا، مجمع اکٹھا ہو گیا. اس نے ذکر مولا شروع کیا. مجمع کی چیخیں نکل گئی، فضائل ہو رہے ہیں. قمیضیں پھاڑ لی، گریبان چاک کر لیے، زخمی ہو گئے. اب بس کر دے ورنہ مر جائیں گے، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. وہاں سے اترا، کہتا میں تو فضائل پڑھنے سے برداشت کیوں نہیں ہو رہا. آیا، آ کے سیدھا گیا جنگل کی طرف. جنگل میں جا کے اس نے کہا اے درخت میں تمہیں بتاتا ہوں علی کون ہے. جنگل میں جا کے اس نے مولا کا ذکر شروع کیا. درختوں میں آگ لگ گئی. وہاں سے نکلا، کوفے کے مرکزی کنویں پہ آیا. کہا تو سن علی کون ہے. ذکر شروع کیا، پانی نکل نکل کے باہر آنا شروع ہو گیا. لیکن آج بھی یہ کنواں ہے. جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں یا علی کو تو پانی آ جاتا ہے. ایک مرتبہ پانی باہر آنا شروع ہوا. چھٹے امام کی خدمت میں گیا، کہا مولا کوئی سنتا ہی نہیں. مولا کوئی علی سنتا ہی نہیں. سرکار نے کہا شام کے ٹائم فلاں پہاڑی پہ آنا. شام کے ٹائم فلاں پہاڑی پہ آیا. سرکار اندر گئے، دروازہ بند کر دیا. سرکار نے کہا مجھے سنایا علی کون ہے. سرکار نے کہا مجھے سنا علی کون ہے. کائنات میں فقط ہمارے کام ہیں جو کما حق علی کو برداشت کر سکتے ہیں. 3 حدیثیں ہیں. سرکار نے فرمایا ان فضائلنا صعب مستصعب، ہمارے فضائل سخت ہیں، سخت تر ہیں. لا يحتمله الا ملک مقرب، اس کو برداشت نہیں کر سکتا مگر معزز فرشتہ جبرائیل جیسا. اور نبی المرسل، یا وہ نبی جو فقط نبی نہ ہو رسول بھی ہو. اور مؤمن امتحن اللہ قلبہ للایمان، وہ مومن بھی برداشت کر سکتا ہے جس کے دل کو اللہ نے ولایت کے پانی سے دھویا ہوا ہے.
برداشت کر سکتا ہے؟ جس کے دل کو اللہ نے ولایت کے پانی سے دھویا ہوا ہے. پھر سرکار نے ارشاد فرمایا سنو ان فضائلنا صعب مستصعب، ہمارے فضائل سخت ہیں، سختر ہیں. لا يحتملہ ملک مقرب، جبرائیل بھی برداشت نہیں کر سکتا. ولا نبی مرسل، نہ کوئی نبی جو رسول ہو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. ولا مومن امتحن اللہ قلبہ للایمان، جس کے دل کو اللہ نے ولایت کے پانی سے دھویا ہوا ہے وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. مولا کہتا پھر مولا سے کہتے مولا پھر کون برداشت کرتا ہے؟ کہ نحن نذکرہ ونحن نحتمل، ہم خود بیان کرتے ہیں خود ہی برداشت کرتے ہیں. جو شیطان انسانوں میں ہے ان کا کام بڑا ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ میں سے بھی ہے انسانوں میں سے بھی. شیطان کام کیا کرے گا؟ کام میں آ کے بتا دے گا، دل میں بتا دے گا علی علی نہ کرو. لیکن شیطان کھڑے ہو کے روک نہیں سکتا. شیطان آ کے کہے گا مجھے کام میں حسن عسکری صاحب علی علی نہ کریں، لیکن شیطان پرچہ لکھ کے مجھے بھی بھجوائے گا کہ علی کے ذکر سے وقت ضائع ہوتا ہے. ایک نہیں سینکڑوں ورقے میرے پاس موجود ہیں. فضائل سے کیا ملتا ہے، ذکر میں کیا رکھا ہے، علی میں کیا رکھا ہے. یہ اللہ سے پوچھو، اللہ نے کائنات کو اس قسم علی میں رکھ دیا. شیطان وسوسہ کرے گا، کافی ہو گئے فضائل، لیکن جو انسان والا شیطان وہ کھڑے ہو کے دے گا بہت ہو گئے فضائل. جو جنوں والا شیطان ہے وہ کہے گا مسائل کافی ہو گئے، کیا ضرورت ہے. لیکن جو انسانوں والا شیطان ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ ہر روایت معصوم پہ اعتراض کرے گا. میں نہیں سنا کہ شیطان آ کے لکھ کے دے کہ حضرت قاسم کی لاش پامال نہیں ہوئی تھی. یہ کرے گا، یہ کرے گا. جن جو ہے وہ یہ اعتراض نہیں کرے گا، جو شیطان ہے یہ اعتراض نہیں کرے گا کہ حضرت ام لیلہ کربلا میں تھی یا نہیں تھی. یہ کہے گا. وہ جن نہیں کہے گا علم بہت ہو گئے، یہ کہے گا. ذمہ داری اس کی بہت بڑی ہے. یہ جو مجالس میں ہمارے شیطان بھائی آتے ہیں
شیطان بھائی کو تشریف لاتے ہیں، ان کے ذمہ بڑی ذمہ داری ہے. انہوں نے مسائل پہ بھی اعتراض کرنا ہے، انہوں نے فضائل پہ بھی اعتراض کرنا ہے، انہوں نے مسائل کی روایتوں پہ بھی اعتراض کرنا ہے، انہوں نے نعرہ حیدری پہ بھی اعتراض کرنا ہے، انہوں نے ذکر پہ بھی اعتراض کرنا ہے، انہوں نے علم پہ بھی اعتراض کرنا ہے. لکڑی ہے، حضرت نوح کی کشتی بھی لکڑی تھی. کشتی کا مذاق اڑا تو اللہ کو برا لگا. کیوں؟ پنجتن کے نام لکھے ہوئے ہیں. اگر وہ کشتی پہ آ جائے تو وہ محترم، اور غازی کے علم پہ آ جائے تو یہ محترم. جو انسانوں والا شیطان ہے، اس کا کام الٹے سیدھی باتیں نہیں کرے گا، یہ اہم مقصد کی بات کرے گا، ذکر، اصل ذکر کی بات کرے گا. دوسری یہ کبھی نہیں کہے گا یہ کیا ہے، کعبے کے چکر لگاتے کیوں لگاتے ہو، کبھی نہیں کہے گا. اس کے بارے میں شک نہ ڈالے گا. لاکھوں 24-25 لاکھ بکرا ذبح ہوگا مینا پہ، اس پہ نہیں کہے گا اتنا بکرا ذبح کر دیتے ہو، کسی بیوہ کی شادی کروا دو. اس پہ نہیں کہے گا کسی بیوہ کی شادی کروا دو، اتنا خون بہتا ہے، اتنا گوشت ضائع ہوتا ہے، کبھی نہیں کہے گا. اعتراض کرے گا. آج آپ نے 6 مرغیاں کیوں بنائی ہے مجلس میں؟ میں نے بنائی ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ دیکھیں طریقہ واردات دیکھیں. میں بھی یہ کہتا ہوں علی کا نام بڑا بلند ہے، ہاں طریقہ واردات. میں بھی یہ کہتا ہوں علی کا نام بلند ہے، لیکن علی کا نام وہ زبان لے جو کوثر سے دھلی ہوئی ہو. نہ کوثر کا پانی آئے، نہ کوثر کا جام آئے، سبحان اللہ، نہ دھلے زبان، نہ علی علی کرو. اس بے شعور کو کون سمجھا ہے؟ سرکار فرماتے جس جگہ ہمارے ذکر کی محفل ہوتی ہے وہاں پہ فرشتے کوثر کا جام لے کے ہر عزادار کو پلاتے ہیں. نہیں ہے، ہر مجلس میں کوثر کا جام پی لیتے ہیں. اب تجھے نہیں ملتا تو ہمارا کیا قصور ہے؟ تیرا وجود ہی سلائے نہیں، تیرے ذہن میں بسی ہوئی فلمیں، ہمارے ذہن میں بسا ہوا نجف، تیرے کان میں گونجتے ہیں گانے، ہمارے کان میں گونجتا ہے ذکر علی. تو یہ جو انسان والا شیطان ہے، انسانی شیطان، انسانی شیاطین، انسانی شیاطین جو ہے، انسانی شیاطین جو ہے یہ بہت ان سے بچ کے رہنا چاہیے. یہ والا جو ہے، یہ والا شیطان جو ہے یہ لکھ کے نامہ بھیجے گا کہ
قبلہ صاحب یہ مسجد ہے، یہاں علی کے فضائل اچھے نہیں لگتے. یہ لگتا ہوگا میرے فرمایا مسجد میں علی کے فضائل، کائنات کی سب سے بڑی مسجد علی کی متولد کہاں ہے؟ مسجد مسجد ہی نہیں جس میں علی نہ ہو. میں کہتا ہوں وہ کعبہ کعبہ قبلہ نہیں جس میں علی نہ ہو. خدا رحمت نازل کرے اکثر بات علم کو فرماتے ہیں نبی عام سے پیغمبر جلیل بنے. نبی عام سے پیغمبر جلیل بنے، وجود حق کی بڑی مستند دلیل بنے. نبی عام سے پیغمبر جلیل بنے، وجود حق کی بڑی مستند دلیل بنے. یوں ہی نہیں ہوئے اتنے عظیم ابراہیم، بنایا مولد حیدر تو وہ خلیل بنے. مولا کا نام لیتے ہیں ہم کیوں شرمائیں؟ ہمارا مولا فاتح خیبر ہے، ہمارا مولا جنگوں کا فاتح ہے، ہمارا مولا وہ ہے جس کے لہجے میں اللہ نے کلام کیا. ہم کیوں شرمائیں نام لیتے ہو؟ وہی جملہ خدا کا شکر ہے ہمیں ان کو مانتے ہوئے شرمندگی نہیں. جنات کی بے پناہ اقسام ہے. جنات میں مومن ہیں، مسلم ہیں، کافر ہیں. جنات کو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ ہر حیات میں تبدیل ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ نجس جانور میں بھی آ سکتا ہے اگر وہ چاہے. کتے میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے اگر چاہے. کیا کافر جن جو ہے غیر نجس جانوروں سے سہارا لیتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں. دو ایسے ہیں کہ جو صنف چینج کر لیتے ہیں، ایک جنات ہے، ایک ملائکہ. جنات بنا نار سے، ملک بنا نور سے. مجھے فرمانے ہیں یہ بنا نار سے، وہ بنا نور سے. یہ بھی صنفیں چینج کرتا ہے، شکلیں وہ بھی کر سکتے ہیں. ان میں فرق ہے. یہ کتے کی اور دوسرا جانور جو اس کی شکل میں آ سکتے ہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتے. وہ ہر شکل میں آ سکتے ہیں اللہ ان دو نجس جانوروں کی. اللہ نے اچھا مزے کی بات ہے ہزاروں جانور پیدا کیے، لیکن کتا، سور اور کافر یہ تین بڑے نجس جانور. اچھا اب مزے کی بات یہ ہے دو تھیوریاں ہیں انسان کے لیے. ایک تو یہ کہ انسان ڈارون کی تھیوری ہے، بندر کی اولاد ہے. اللہ نے کہا آدم کی اولاد ہے.
بندر کی اولاد، اللہ نے کہا آدم کی اولاد۔ اچھا اب بندر کی علامت ہے، اس کے سامنے منہ چڑھائے، منہ چڑھائے گا، کان پکڑے گا، کان پکڑے گا، ہنس کے دکھائے، ہنس پڑے گا، کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جائے گا، بیٹھ جائے، بیٹھے جائے گا۔ لیکن میں نے کہیں نہیں دیکھا، نہ پڑھا ہے کہ بندر کے سامنے روئے تو وہ رو پڑے۔ اب یہی سے فیصلہ کر لو بندر کی اولاد کون ہے، آدم کی اولاد؟ جو بندر کی اولاد ہے وہ رونے کو بدعت کہتا ہے۔ ہنستا ہے، روتا ہے۔ جو بندر کی اولاد ہے وہ رونے سے بھاگتا ہے، جو آدم کی اولاد ہے وہ روتا ہی رہتا ہے۔ اچھا تو جنات کی ایک علامت یہ ہے کہ جنات جس شکل میں چاہیں آ سکتے ہیں، اللہ ہر شکل میں۔ ملائکہ دو شکلوں میں چینج نہیں ہو سکتے، نہ کافر تین شکلوں میں، نہ کافر کے روپ میں، نہ کتے کے، نہ سور کے، خنزیر کے، ان تین میں ملائکہ نہیں آ سکتے۔ دریائے قلبی کی شکل میں ملائکہ رسول کے پاس آتے رہے، حضرت ابراہیم کے پاس بشر بن کے آئے، رسول کے سامنے بشر بن کے آئے، مریم کے سامنے بشر بن کے آئے، آدم کے سامنے بشر بن کے آئے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو میں طولانی ہونے سے بچنے کے لیے آیتیں نہیں پڑھ رہا۔ آدم کے سامنے بشر بن کے آئے، ابراہیم کے سامنے بشر بن کے آئے، مریم کے سامنے بشر بن کے آئے، رسول کے سامنے بشر بن کے آئے، بشر ہو گئے۔ بشر بن کے آئے، بشر بن کے آئے، بشر ہے؟ نہیں نہیں، صرف نورانی ہے۔ تو جس کے نور سے ملک بنے، بلکہ بدل کے کہہ دوں، جس کی پیشانی کے نور کی ایک جھلک سے ملک بنے اور وہ دنیا میں بشر بن کے آئے تو بھی بشر نہیں ہے، تو جو مرکز نور ہے وہ بشر بن کے کیسے بشر ہوگا؟ جنات ایک صنف لطیف ہے، جوہریت کی منزل پہ ہے۔ جنات کے لیے دیوار نہیں ہے، جنات کے لیے دروازہ نہیں ہے، دیوار میں سے گزر جائے گا، دروازہ بند ہو چلا جائے گا۔ یہ جنات ہے جو نار سے بنا، جو نار سے بنا، اس کے لیے دیوار نہیں ہے، دروازہ نہیں ہے، یہاں سے گزر جاتا ہے۔ بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ اگر کوئی کسی جن کے متعلق یا کوئی جن اگر چاہے تو افریقہ میں بیٹھے ہوئے آدمی کو یہاں سے بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتا ہے۔ یہ کون ہے؟ جو نار سے بنا۔ نہیں، جملہ بدل کے کہہ دوں، جملہ بدل کے کہہ دوں، شیطان ایک ہی جن ہے نا، مجھے بھی گمراہ کرتا ہے، آپ کو بھی کرتا ہے، آپ کو بھی کرتا ہے، یہ ہزاروں آدمی کو گمراہ کیا۔ اچھا، خود جن جو ہے وہ جنوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، کیونکہ ان میں بھی علی کے چاہنے والے کو ہوتے ہیں۔
اب یہ نہیں معلوم وہاں والے جن پرچیاں دیتے ہیں یا نہیں دیتے. اب وہاں کا نہیں معلوم, شاید شروع نہیں ہوا ہوگا ابھی. انسان بہت آگے ہے, کمپیوٹر انسان نے بنایا, یہ سب وہاں لوگوں نے اتنی ترقی نہیں. ویسے الفاظوں میں کہتے ہیں بس کرو, لیکن یہاں سے ہو سکتا ہے وہاں پہنچ جائے تو کاغذوں پہ لکھ کے بھی پیش کیا جائے. اچھا جن جو ہے یہاں بیٹھے بیٹھے شیطان کیا یہ اس مجموعے کو گمراہ کرتا ہے, ایک وقت میں ایک ٹائم میں ہر جگہ ان کو گمراہ کرتا ہے. کہا بالکل کرتا ہے. اچھا دن میں مجھے ایک مرتبہ گمراہ کرتا ہے, اور نہیں جی دوبارہ کرے گا, پھر کرے گا, پھر کرے گا, پھر کرے گا, پھر کرے گا. تو کیا مطلب, یعنی گویا جن میرے ساتھ چپکا ہوا ہے, جن میرے وجود کے ساتھ اٹیچ ہے ہر ٹائم. اچھا فقط میرے ساتھ, مذہب کے ساتھ بھی, مذہب کے ساتھ کوئی جن کو گھاس نہیں ڈالتا, کچھ کہتا بسم اللہ, کوئی جن کو گھاس نہیں ڈالتا, کچھ کہتا جناب ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے, کہاں پہ نئی ترکیب بتا کیسے روکوں. اچھا یہاں پہ لاہور کے پورے مجموعے کو کوئٹہ, وزیرستان, کراچی, سرحد, ماڈل ٹاؤن, ڈیفینس, ہر جگہ شیطان ہے نا. اچھا نہیں آ جائے ایران میں نہیں ہے, وہاں بھی کرتا گمراہ, عراق میں گمراہ کرتا ہے. وہ دنیا کا آخری کونا جس میں پہنچتے پہنچتے 32 گھنٹے جہاز میں لگ جاتے ہیں. امریکہ, وہاں بھی ہر ایک کو گمراہ کرتا ہے. تو ماننا پڑے گا, ماننا پڑے گا شیطان ایک وقت میں ہر جگہ حاضر بھی ہے, ناظر بھی ہے. تو جو نار سے بنا, جو کافروں کا ولی, ایک وقت ہر جگہ حاضر بھی ہے, ناظر بھی ہے, گمراہ کر رہا ہے, مجھے گمراہ کر رہا ہے, آپ کو گمراہ کر رہا ہے. تو یہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے. گمراہ کرنے والے کو اتنی قوت دے اور ہدایت کرنے والے کو نجف میں محدود کر دے. نار والے کے پوری دنیا میں ہر جگہ موجود ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں, نور والے کے 40 جگہ ہونے پہ اعتراض. جو ہے تو یہ کچھ نار والے ہیں, کچھ نور والے ہیں. یہ جنات کی بہت پاور ہے. تو آپ کے وجود میں, دماغ کے اندر, نار والا جو ہے وہ آپ کے دماغ کے اندر آپ کی سوچ کو پڑھ سکتا ہے. آپ سوچیں جن کے خلاف وہ بتا دے گا کیا سوچا ہے. جو نار والا ہے اس کو آپ کے دماغ کی خبر ہے. جو دماغ والا, جو نار والا ہے وہ یہ جانتا ہے آپ نے کیا سوچا ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. جو نور والا اس کو پتہ ہی نہیں ہم کیا سوچتے ہیں. جو نار والا ہے وہ گمراہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, خراب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جو نار والا ہے, جو نور والا ہے وہ حاجات کی قبولیت کی صلاحیت نہیں رکھتا. سرکار فرماتے ہیں ہمیں اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک ہمارے چاہنے والے کی پریشانیاں دور نہ ہو. آپ کو سلام. یہ جنات کا موضوع کوئی ایک حرف نہیں ہے,
پورا اشرا بھی کم ہے حقیقت جنات کو سمجھنے کے لیے. یہ وہ حیرت لطیف ہے. سرکار تشریف فرما تھے امام صادق مولا کے پاس کافی افراد بیٹھے ہوئے تھے. سرکار نے اپنے صحابہ سے کہا باہر رکو, اندر نہیں آنا, باہر رکو, اندر نہیں آنا. خاص صحابی کون؟ ابو حمزہ شمالی, جن سے دعا ہے. سرکار نے کہا باہر رکو, میں ان سے بات کر رہا ہوں, یہ میرے محترم مہمان ہیں. بات ختم ہوئی, چلے گئے. کب یہ شکلیں میں نے آج تک دیکھی نہ تھی. یہ شکلیں میں نے آج تک دیکھی نہیں تھی, یہ ہے کون؟ تو سرکار فرماتے کیا میں انسانوں کا امام ہوں؟ سرکار فرما رہے یہ قوم جنات تھی, یہ قوم جنات تھی جو مجھ سے سوال کرنے آئے تھے. سرکار نے فرمایا جس کا وہ اللہ ہے اس کا یہ امام ہے, اس کا ہمارا جد رسول ہے. ہم تو مانتے ہی اس امام کو ہے, ہم تو اس امام کو مانتے ہیں جو جانوروں کا بھی امام ہو, جو پرندوں کا بھی امام ہو, جو اللہ کے 18,000 عوالم کو بیک وقت جواب دے, وہ امام ہے. وہ امام ہے جس کو کائنات حجت مانتی ہو, نہ وہ امام ہے جس کی بات کو اس کی بیوی نہ مانے. وہ امام نہیں ہے, حجت وہ ہے کہ جس کے اشارے پہ وَبِيُمْنِهِ رَزَقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ سَبَقَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. ان کے وجود کی برکت سے, فقط برکت وجود معصوم سے کائنات میں روزی تقسیم ہوتی ہے. ملتا ہے اگر آج امام کا وجود نہ ہو, لولا الحجہ لصاحت الارض باہلہا, اگر ایک لمحے کے لیے معصوم دنیا سے چلے جائے تو دنیا غرق ہو جائے. زمین کی فطرت میں زلزلے ہیں, زمین کی فطرت میں تباہی ہے. میرے گھر میں تو نہیں ہے. زلزلے کو روکے, دشمن ہے لیکن اتنا جانتا ہے زلزلے کو علی ہی روک سکتا ہے. ظاہر ہے یہ تراب ہے, وہ ابو تراب ہے. اور باپ کی بات ماننا بیٹے ہوئے. سرکار آئے, سرکار نے فرمایا اے زمین رک جا, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. زمین اپنے سارے دکھ درد ایک انسان سے بیان کرے گی. سرکار فرماتے ہیں ان الانسان, جس سے زمین دکھ بیان کرے گی وہ یہ علی ہے. زمین بیان کرے گی مجھ سے کہ اس زمین پہ آپ کی زوجہ کا خون گرا. زمین بیان کرے گی مجھ سے, یعنی آپ کو پتا ہے میرے اوپر آپ کے لال کا گلا کاٹ دیا گیا. زمین کہے گی یعنی آپ کو پتا ہے آپ کی وہ بیٹی جس کو آپ بات کرتے ہوئے جب وہ آپ سے شرماتی تھی, وہی آپ کی بیٹی
جس سے ابن زیاد نے کہا میں وہاں بھی دیکھ رہی تھی، میں یزید کے دربار میں بھی دیکھ رہی تھی، جب یزید نے کہا تکلمی یا زینب، اے زینب مجھ سے کلام کر، کیوں آسمان پھٹ نہیں گیا، کیوں زمین ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوئی؟ عزیزو، جو مصیبتیں آل محمد کے گھرانے کی اتنی سخت ہیں، ملتا ہے کہ اگر کوئی ایک عمل ہے، اگر وہ کوئی سیکھ لے، آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں اگر کوئی وہ عمل سیکھ لے تو اپنے سامنے کربلا کا واقعہ دیکھے، لیکن جو مصیبتیں نہیں دیکھ سکتا عمل ہے، ظاہر ہم میں تو حوصلہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو سن کے برداشت نہیں کرتے، لیکن جو بی بی بیٹھی ہے نا شام والی، اس نے دیکھ کے برداشت کیا۔ اس بیوی نے دیکھ کے برداشت کیا۔ یہ زمین اپنے دکھ بیان کرے گی، یعنی میرے اوپر سے جنازہ گزر رہا تھا، اوپر سے تیر برسائے گا، یعنی میں کافی دیر تک انتظار کرتی رہی کہ حسین زمین پہ آ گیا، میرے اوپر کیوں نہیں آتا، یعنی تیروں پہ معلق تھا حسین کا۔ نالا تمہیں کسی غم میں لاؤں، انڈیا میں ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی آج سے 40-50 سال پہلے، تو مجلس کے دوران ایک شخص نے کہا کہ مجلس کو وہ بیوی بیٹھی ہے جس نے دیکھ کے برداشت کیا۔ عزیزو، ایک آدمی کھڑا ہوا، میں نے بھی دیکھ کے برداشت کی ہے، کہا تم کون ہو؟ میں ظافر ہوں۔ میں ظافر اچھل ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اکبر کی بچی آنکھوں سے دیکھا، میں نے قاسم کے ٹکڑے آنکھوں سے دیکھے، میں نے اصغر کا گلا آنکھوں سے دیکھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر وہ عمل کر لے کوئی تو ہر مصیبت دیکھ سکتا ہے، لیکن دو مصیبتیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، ایک جب شمر کا خنجر چلا، ایک جب زینب کی چادر، ظافر مرزا مہدی لکھنوی ہے، اس کے علاوہ کئی کتابوں میں درج ہے، ظافر اپنے بیٹے کی شادی کر رہا تھا، تاریخ تھی، چچا زاد بھائی نہیں آیا، ظافر نے بڑا انتظار کیا کہ میرا بھائی ناراض ہو جائے گا، کیوں نہیں آیا، کہ اتنے ملے، لوگوں نے کہا ایسا کر تو اپنے بیٹے کے سہرے باندھ دے، وہ آئے گا ہم اس کو سمجھا دیں گے، ہم اس کو سمجھا دیں۔ یہ واقعہ بیان کیا ظافر نے میر انیس سے۔ میر انیس کے پاس ایک بچہ آیا، ایک عورت ایک بچے کو لے کے آئی کہ میر انیس ہمارے یہاں
کوئی مجلس پڑھنے والا نہیں ہے، آپ اس کو سکھا دیں۔ میر انیس نے اس کو سکھایا، وہ دنوں میں مرثیہ لکھنا شروع ہو گیا۔ میر انیس بڑے پریشان کہ بھئی اتنا لائق میں نے انسانوں میں نہیں دیکھا۔ اتنے میں پتا چلا کہ میر انیس کی زوجہ کی طبیعت خراب ہوئی اور جو دوائی چاہیے تھی، جو بوٹی، وہ آگرہ کے شاہی قلعے میں تھی۔ اللہ میر انیس پریشان ہوئے، اب کیا کیا جائے؟ تو اس شاگرد نے کہا کہ میں لے رہا ہوں۔ کہا جی وہ آگرہ کا تو مہینے کا سفر ہے، تو کیسے لائے گا؟ کہا میں ابھی گیا اور ابھی لایا۔ 2 منٹ ہوئے، واپس آیا تو پھول اس کے ہاتھ میں تھا، جی زوجہ ٹھیک ہو گئی۔ میر انیس اس کو لے کے مسجد میں گئے۔ کہا دیکھ یہ کس کا گھر ہے؟ کہا لامکان کا۔ کہا میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے استاد۔ کہا مجھے یہ بتا تو ہے کون؟ تو کون ہے؟ کہا مجھے پڑھانا چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ کہا نہیں۔ کہا نہیں۔ کہا آپ اس کی قسم کھائیں جس کے سہارے زینب مدینے سے قربان ہے۔ قسم کھائیں جس کے سہارے زینب مدینے سے آئی تھی۔ کہ میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں تجھے میں توجہ سے پڑھاؤں گا، تو ہے کون؟ کہتا ہے کہ جس کا 3 دن پہلے تم نے مرثیہ لکھا ہے نا ظافر، میں اس کا پوتا ہوں۔ میر انیس کہتے ہیں اپنے تیرا باپ تیرا دادا ابھی زندہ ہے؟ کہاں زندہ ہے؟ کہ آپ نے خود کہا روح کے زمانے کے جن ابھی تک موجود ہیں، کہاں زندہ ہے؟ کہ میں تیرے دادا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کہ وہ ملے گا نہیں، پلکیں اس کی جھڑ گئی ہے اور بالکل اس کو نظر نہیں آتا، آنکھیں اس کی لال ہے، اٹھتے بیٹھتے یا حسین یا حسین۔ اس کی زبان میں فقط یہ فکرہ ہے خدایا میرا قصور کیا تھا جو مجھے اتنا زندہ رکھا؟ میرا قصور کیا تھا؟ میں اپنے دادا سے کہنا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ دادا سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ وہ ملنا چاہتے، کہا میں نہیں ملوں گا۔ کب ہے امام حسین کے مسائل کے بعد کسی سے ملنا چاہتا ہی نہیں، اور مجھے پتا ہے تیرا استاد مجھ سے کربلا پوچھے گا۔ میں کیسے بیان کروں گا علی اصغر کو میں نے کیسے دیکھا؟ میر انیس نے کہا دیکھ اپنے دادا سے کہنا اگر مجھ سے نہ ملا میں اپنی جدہ زہرا سے تیری شکایت کرتا ہوں۔ ظافر نے کہا میری شکایت نہ لگا، میں شب جمعہ، آپ کی شب جمعہ ہے نا، شب جمعہ جامع مسجد کے سامنے میں بیٹھا ہوں گا۔ میر انیس شب جمعہ پہنچے جامع مسجد کے سامنے، کیا دیکھا ایک مینار جتنا لمبا قد کا آدمی ہے جو مسجد کے دروازے کو بیٹھا ہوا ہے، روتے ہوئے کہتا خدا میرا قصور کیا تھا؟ اے کاش کہ میں مر گیا ہوتا۔ بڑا غلامی ہے فقط یہ جملہ میرے نے پوچھا تو بتا کربلا میں ہوا کیا؟ اب کہا کہ میرے بیٹے کی جو آپ کا شاگرد ہے اس کے باپ کی شادی تھی، اب میں بڑا پریشان، میرا چچا زاد نہیں آیا، تب لوگوں نے کہا سے وہ پڑھا دے وہاں جگہ تو دیکھا جائے گا۔ کیا میں ابھی سے باندھنا چاہتا تھا
تو میں نے کیا دیکھا آواز آ رہی ہے ہٹو بچو ہٹو بچو. کہ میں نے کیا دیکھا گریبان پھٹا ہوا ہے. میرا چچا زاد داخل ہوا مجھ سے کہتا زعفر سہرے توڑ دے. زعفر سہرے توڑ دے. میں نے کہا بری بات نہیں کرتے تیرے بھتیجے کی شادی ہے. تو کیا کہہ رہا ہے کہ زعفر سہرے توڑ دے. جو میں منظر دیکھ کے آیا ہوں نا اس سے سخت ترین منظر میں نے نہیں دیکھا. ابھی کیا دیکھا تم نے؟ کیا میں کربلا کے اوپر سے گزر رہا تھا؟ کوفہ کے پاس جو کربلا ہے صحرا میں اس کے اوپر سے گزر رہا تھا. ایک تیر میرے پاس سے گزرا جس کے 3 منہ تھے. پاس سے گزرا. میں نے کہا میں نے دیکھو اتنا خطرناک تیر جا کر رہا. تب میں نے دیکھا ایک شخصیت ایک گھوڑے پہ بیٹھی ہے چہرہ نورانی لیکن خون میں بھرا ہوا. جب وہ تیر آ کے اس کے پہلے بھرا اس نے تیر کو نکالا اور ایک جملہ کہا اما زہرا ماں تیرا بھی پہلو زخمی تھا. ماں میرا بھی پہلو زخمی ہے لیکن جب تیرا پہلو زخمی ہوا تھا نا تو تیرے پاس زینب موجود تھی. کہتے میں فوراً نیچے آیا. میں نے کہا یہ آواز تو جانی پہچانی لگ رہی ہے. میں نیچے آیا. میں جو نیچے پہنچا تو میرا نام لے کے مجھے سلام کیا. بات یہ ہے زعفر کو میرا سلام کہنا اور اس سے یہ کہنا میں نے شادی پہ آنا تھا. مجھے کہا کہ زعفر کو میرا سلام کہنا تو زعفر سے کہنا کہ میں نے شادی پہ تیرے بیٹے کی آنا تھا لیکن میں کیا کرتا میرا علی اکبر چلا گیا. زعفر سے کہنا میں نے شادی پہ آنا تھا لیکن میرا عباس چلا گیا میرا قاسم چلا گیا. کہتے فوراً میں وہیں سے آ رہا ہوں چلو جلدی چلو. سارے جنات نے کالے کپڑے پہنے. زعفر کی ماں جس پہ مولا کی بڑی نظر کرم تھی یہ بسات ہوئی کربلا میں پہنچے. زعفر کہتا مجھ سے پہلے 18,000 عالم کی مخلوق کھڑی تھی. مولا نے ایک کو جواب دیا نہیں میں تم کو مسلط نہیں کرنا چاہتا تمہیں مسلط نہیں کرنا چاہتا. دیووں کو بھیجا پریوں کو بھیجا حیوانوں کو بھیجا ہرن کو بھیجا ایک مخلوق کو بھیج کے زعفر کہتے مولا نے کہا اپنے جنوں کو بھیج دے. زعفر میں جنوں کو انسانوں کو مسلط جنوں کو بھیج دے تو اور تیری ماں کو جائے. جنہوں نے رونا شروع کیا ہم نے مولا علی سے عہد کیا تھا کہا نہیں میں راضی ہوں چلے جاؤ. زعفر کہتے ہیں میں اور میری والدہ تم کھڑی تھی مولا نے میرا ہاتھ پکڑا. آج زعفر میں تجھے اپنا اجڑا ہوا بال دکھا
مولا مجھے لے کے گئے کیا جعفر یہ کٹری نظر آ رہی ہے؟ سامان نہیں ہے، میرا قاسم ہے۔ آگے گئے جعفر، یہ جو نوجوان لے کر ہوا ہے جس کے سینے پہ ہاتھ ہے، جعفر یہ میرا علی اکبر ہے۔ اور مولا نے ایک جملہ کہا، علی اکبر اٹھ، چچا جعفر ملنے آیا۔ جعفر کہتا پھر مولا نے مجھے کہا جعفر ادھر میں تجھے اپنی غربت دکھاؤں، جعفر ادھر میں تجھے اپنی مظلومیت دکھاؤں، جعفر ادھر میں حسین کی تنہائی دکھاؤں۔ جعفر کہتا میرا ہاتھ پکڑا، مولا مجھے لے کے چلے دریا کی طرف۔ مولا نے ایک جملہ کہا، بھیا پاس جعفر بھائی ملنے آیا ہے۔ عزیزوں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، زلزلہ آئے گا دل کھول کے ماتم کرو۔ آخری جملہ، جعفر ادھر اداکاروں جعفر مولا کے پاس گئے، غازی نے آنکھیں کھول کے جعفر کو دیکھا۔ جعفر کہتے جب مجھے دیکھا، غازی کی آنکھوں میں وہ جلالت تھی، میں برداشت نہیں کر سکا۔ جعفر کہتے ہیں مولا نے کہا میں پیچھے جاتا ہوں، شاید غازی تجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ جعفر کہتا میں قریب آیا، غازی نے کہا میرے ہاتھ نہیں، میں تجھے اشارہ کروں۔ جعفر جھک جا، میں نے تجھ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے تجھ سے ایک بات کرنی ہے۔ جعفر کہتا میں جھکا، تو غازی سرکار نے میرے کان میں کہا، جعفر میرا مولا حسین اکیلا نہیں ہے، زینب بھی ساتھ۔ اس کے بعد مولا نے پھر کہا جعفر میرے قریب آ۔ مولا نے کان میں کوئی جملہ کہا، جعفر نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ مولا قریب آئے، جعفر کو اٹھایا۔ جعفر غازی نے کیا کہا،